آخر کیا بات تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے لیے صحابہ کو لے کر باہر جایا کرتے تھے اور عید کی نمازیں شہر سے باہر لے جا کر پڑھاتے تھے؟ اس کا راز یا اس کا مقصد و مصلحت یہ ہے کہ گاہے ماہے ایک کھلے میدان میں جہاں سب کی نظریں پڑتی ہوں، جہاں ہر ایک گزرتا ہو اور دیکھتا ہو، کافر مشرک اور غیر مسلم قومیں سب دیکھ سکتے ہوں، ایسے بڑے میدان میں بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہوں، مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوا، ایک خطیب کا بیان سنتا ہوا نظر آئے، ایک آدمی کی بات سنتا مانتا ہوا نظر آئے، یہ اس کا راز ہے، یہ اس کی مصلحت اور حکمت ہے۔ ایسا ہونے لگے اور مسلسل ہونے لگے تو اس سے مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کا دبدبہ نظر آئے گا، ان کا اتحاد نظر آئے گا، جس کا دوسروں پر بڑا اچھا اثر پڑے گا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ بتائیے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ خاص طور پر ان دنوں میں یہ چیز ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب جن لوگوں کو اپنے ہی محلے میں یا شہر کی کسی مسجد میں عید کی نمازیں پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، ان کو تو یہ ساری باتیں بوجھ معلوم ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا آج بھی مکہ مدینے میں ایسا ہی ہو رہا ہے؟ مکہ مدینے میں لوگ مسجدوں میں ہی عید کی نمازیں ادا کر لیتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے پورے شہر کے لوگ باہر کہاں جا سکتے ہیں؟ اتنا بڑا عیدگاہ کہاں ہے؟ عیدگاہ جانا سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں کی جائیں گی، مگر ان سب باتوں سے قطع نظر بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر و رہبر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اور صحابہ کے دور کے مکہ مدینے کا ماحول کیا تھا، بس وہی ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے عوام و خواص سبھی حضرات اپنا معمول بدلیں گے اور عید کی نمازیں باہر پڑھنے کا معمول بنا کر سنت کی کامل اتباع کرتے ہوئے اس سنت سے دین کا جو اصل مقصد و منشا ہے اس کو پورا کریں گے۔